تھے نا، یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، بادشاہ کا بیٹا تھا، زمانہ بڑا دیکھا تھا، بڑے بڑے وزیروں مشیروں، ساری زندگی اعلیٰ سطحی وفود سے ملاقات ہوئی۔ عدی حضور کی بارگاہ میں آئے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود۔ تو اسلام پر ابھی غربت کا دور تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عدی کلمہ پڑھ لو۔ تو عدی کہنے لگے میں تو پہلے ہی ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ مال غنیمت کا چوتھا حصہ کھا جاؤ؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا کھا کیوں جاتے ہو؟ عدی کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے اندر کی بات تھی بادشاہوں کی، تو میں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، میں نے فوراً سر جھکا دیا، میں نے کہا آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے اب اگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمائیے؟ فرمایا پتہ ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے؟ یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں، تم دیکھتے ہو کہ مکے والوں نے مدینہ طیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے، یہ غریبی دیکھ کر بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ حضور فرمانے لگے عدی مقام حرا کا نام سنا ہے؟ بڑی دور تھا علاقہ، وہ مقام حرا کا نام سنا ہے؟ عدی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں۔ محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی۔ یہ دور آئے گا، تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکے پہ حکومت نہیں دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے۔ اور حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بظاہر اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے۔ فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی، فرمایا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا عدی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک وقت آئے گا لوگ دینے نکلیں گے لینے کوئی نہیں آئے گا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پھر زیادہ دور نہیں گزرا، عدی رویا کرتے تھے، حاتم طائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی حرا سے چلے گی اور طواف کرے گی، وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی، میں نے اس تنہا عورت کو حضور سید عالم کی پیشن گوئی کے مطابق بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا۔ اور فرمانے لگے تیسری پیشن گوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا میں تو رات خود دے کے آیا ہوں، لوگ دینے نکلتے تھے لینے والا کوئی نہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ مولویوں کی وجہ سے، پیروں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں چھائے گا۔ یہ کیوں چھائے گا کہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اس لیے چھائے گا کہ اللہ نے بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے، یہ آیا حق کے ساتھ ہے، لہذا چھا جائے۔